شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، روایات میں آتا ہے کہ 4 قسم کے بوڑھوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ ان 4 قسم کے بوڑھوں سے اللہ سخت نفرت فرماتا ہے اور قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن بھائیوں اور بہنوں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی بندوں پر غضبناک ہوتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار فرماتا ہے۔ جس شخص سے اللہ پاک نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس بیان میں ایسے ہی 4 بدبخت لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی کو بے انتہا نفرت ہے، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے محبت اور رحمت کے بجائے ان کے لیے نفرت اور غم و غصہ رکھتا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی ایسے اشخاص سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ان 4 قسم کے بوڑھوں کے علاوہ عام مسلمان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کون کون سی کرم نوازیاں فرماتے ہیں، اور کس طرح گھر میں موجود بوڑھے افراد تمام گھر والوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، انسان کی زندگی کے مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے اندر مختلف کیفیت ظاہر ہوتی ہیں، اور ان تمام کیفیات کی ابتدا تراب یعنی مٹی سے ہوتی ہے۔ پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بن جاتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے اور پھر نطفہ بناتی ہے۔ پھر یہ نطفہ رحم مادہ میں جا کر علقہ یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں مضغہ یعنی گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، اور پھر اسے ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اسے جنین کہتے ہیں۔ پھر جب واضح حمل ہو جائے تو اسے ولید کہتے ہیں۔ جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضیع کہتے ہیں۔ جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اسے فطیم کہتے ہیں۔ جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے صبی کہتے ہیں۔ آنکھوں کو بھانے لگے تو غلام کہتے ہیں، اور چہرے پر سبزہ یعنی داڑھی پھوٹنے لگے تو اسے مراہق کہتے ہیں۔ جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اسے بالغ کہتے ہیں۔ جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں۔ پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں۔ جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو کہول کہتے ہیں۔ 40 سال کی عمر ہو جائے تو شیخ کہلاتا ہے۔ 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اسے ارذل عمر کہتے ہیں۔ اور ان سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے۔ مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی اور پھر بالآخر مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی بھرپور قدر کی جانی چاہیے، اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی خوشحالی کو تنگدستی سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا پھر والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے، نہ ہی والدین کے حساب میں لکھا جاتا ہے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں انہیں وہ قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، جن میں جنون، جذام اور برص شامل ہیں۔
جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق عطا فرماتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ارذل عمر تک پہنچتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک اعمال نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، اور ان میں چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، جزام، مرض اور شیطان کے غضبناک کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت اور بیش بہا آتا ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل عمر یعنی ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکیں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے صاف صاف واضح ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے یعنی ناکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ ارذل عمر ہے کیا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا بھی خیال نہ رکھ سکے، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگیں۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو سوچیے اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ رب العزت ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ناظرین، یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ، تو وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔
حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ اور یہ واقعہ بھی سماعت فرمائیے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ یا علی، میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے۔ جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں تو وہ ان کی روشنی میں اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، بہت سی کتب احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جن میں سے پہلے نمبر پر قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا ہے۔ دوستو، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم کھانا سامان تجارت کی فروخت کا ذریعہ تو ہے، مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کرنے کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ بائع جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو خریدنے والا فروخت کرنے والے کی قسم کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت پر بھی خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم میں کمی کرتا ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے، اور حدیث کی شرح میں یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہو اسے اسی پر راضی برضا رہنا چاہیے، اور غیر اسلامی حیلے بہانے کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل میں سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی ہو، اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر متکبر فقیر ہے، یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دستے نگر اور محتاج، اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو کہ ہے بھی برتری کے اسباب سے محروم۔ گویا کہ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قبیح ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر بوڑھا زانی ہے۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت ہی بگڑا ہوا ہے
اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ زنا کے محرکات عموماً شباب، حرارت غریرہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہیں، اور یہ تمام کے تمام اسباب بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزارنے کے بعد اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہے، لہٰذا اگر اب وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے اور اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کلام ہی نہیں کرے گا، یعنی یا تو رضا اور خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا یا مطلق کوئی کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کی تعریف اور ستائش کرے گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا مفلس۔ ناظرین، اسی طرح اس فہرست میں چوتھا نمبر ظالم حکمران کا ہے۔ یہ چوتھا ایسا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اسے حکومت دی، زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منعم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی کو بھلا ڈالا، لہٰذا یہ اللہ کے یہاں قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ کے ڈر سے عدل اور انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا نیک بندہ اور ولی بن جاتا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا گیا ہے جسے وہ ہر حال میں انجام دے گا۔ تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی جانب جانا ہے، جبکہ دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا پھر جھوٹ کرتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 اقسام بیان کی ہیں۔ زنا کی پہلی قسم جو بیان کی گئی ہے وہ ہے فعلی زنا، یعنی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی عمل کرنا فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند ایک مزید صورتیں ہیں، یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی کا زنا وغیرہ۔ لہٰذا ان صورتوں میں زنا کرنے والا شخص، مرد اور عورت اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے اقرار یا گواہان شرعیہ کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ زنا کی دوسری قسم ہے مجازی زنا، اور جان لیجئے کہ یہ فعلاً یعنی عملاً تو زنا نہیں ہے، لیکن زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے، اور علماء کرام زنا مجازی کی بھی 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم زنا العین ہے، اور اس کا مطلب ہے نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا۔ اسے آنکھوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ زنا مجازی کی دوسری قسم زنا الاذن والسماع ہے، یعنی نامحرم مرد اور عورت کا آپس میں شہوت سے سننا کانوں کا زنا کہلاتا ہے۔ مجازی زنا کی تیسری قسم زنا باللسان ہے، یعنی نامحرم مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے شہوت والی اور غلط بات کرنا زبان کا زنا کہلاتا ہے۔ مجازی زنا کی چوتھی قسم زنا الارکان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا، اور یہ ہاتھ پاؤں کا زنا بھی کہلاتا ہے۔ جبکہ مجازی زنا کی 5ویں قسم زنا الکفر والقلب ہے، یعنی نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کے بارے میں غلط خیال لانا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کے بارے میں غلط خیال لانا، اور اسے دل اور دماغ کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں،
آج کے سوشل میڈیا کے دور میں مجازی زنا بہت عام ہو چکا ہے، جس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ارد گرد ہمارے چھوٹوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ مجازی زنا کی صورت میں انسان گناہ گار ہوتا ہے، اور اس گناہ کا کفارہ صرف توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ایسے تمام گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور غضب کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہو، اللہ کے دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں، تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔